ہیلدی لائف سٹائل کے نا 4-5 اسپیکٹ ہیں. جس نے اپنی فیملی نہیں بچائی وہ ختم ہو گیا. دنیا میں 80 سال تک لوگ ایکٹیو رہتے ہیں. مردوں کا ایک بڑا مسئلہ سپرم کاؤنٹ کا. لمحہ موجود گفٹ ہے, اس کو انجوائے کر لیں. تربوز کو ویاگرا کہا جاتا ہے. فوڈ کے بعد جو سب سے بڑی جو کاز ہو رہی بیماریوں کی وہ سٹریس ہے. ویکینڈز کے اوپر لمبا سونا یاشی نہیں ہے. محبت مل جائے تو ڈبل ڈپریشن ہوتی ہے. اچھا. جس نے سارا دن بیٹھنا ہے, دکان پہ بیٹھنا ہے یا آفس میں بیٹھنا ہے, وہ روٹی نہیں کھا سکتا. ڈپریشن بڑے عجیب ہے جی. وہ محبت ہوئی تھی نہیں ملی تو ڈپریشن ہو گیا. سب سے بڑی ریزن اس کی فاسٹ فوڈ ہے. 1 منٹ کی ایکسرسائز ایسی ہے کہ آپ کو بعد میں 10 منٹ سانس لینا پڑتا ہے. السلام علیکم جی. حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں بڑے ہی اسپیشل ہیں, کیونکہ یہ جو کہتے ہیں اس پہ خود عمل بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ 60+ ایج ہے. اب میں ایگزیکٹ نہیں بتاؤں گا, وہ انہیں سے پوچھ لیں گے کتنے سال کے ہیں. لیکن نظر آتا ہے کہ یہ جو لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں لائف سٹائل کے حوالے سے, فوڈ کے حوالے سے, ہیلدی لائف سٹائل کے حوالے سے, وہ واقعی جو لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ خود بھی اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. میری ان سے بہت پہلے سے بات چیت چل رہی تھی اور اکثر دوستوں نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ جی آپ ڈاکٹر شہزاد بسرا کو کب بلا رہے ہیں. میں نے کہا جی میری ان سے بات ہو گئی ہے, انہوں نے فیصلہ آباد سے آنا ہے, فوگ کا ایشو ہے, کسی دن آ جائیں گے انشاءاللہ. تو آج ہمارے پاس تشریف لے آئے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور اتنی فوگ میں آپ جو ہے وہ ڈرائیو کر کے آئے ہیں. بہت شکریہ جناب, آپ نے ٹائم نکالا, میرے لیے ٹائم نکالا. اور میری بڑی میں بڑا خوش ہوں کہ آپ کی جو ویورشپ ہے سارے, ان کے ساتھ بھی کوئی باتیں, کچھ ایکسپیرینسز میں شیئر کروں گا. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ 60+ ایج ہے آپ کی اور بڑے فٹ ہیں آپ. تو اس فٹنس کا اوور آل راز ہمیں بتائیں, باقی پھر ہم الگ الگ چیزیں تو آپ سے پوچھتے رہیں گے. اس میں ایک حیران کن جو چیز ہے نا, وہ پہلے میں نہیں بتایا کرتا تھا, لیکن اب کچھ عرصہ سے پھر میں نے بتانا شروع کی ہے. وہ یہ کہ آج سے 15-16 سال پہلے مجھے ڈھیر ساری بیماریوں نے گھیر لیا تھا. اچھا. جس میں پری ڈائبٹک بھی تھا, میرا کولیسٹرول قابو میں نہیں آتا تھا, گھٹنا میرا چلتا نہیں تھا, اور IBS بھی تھا. گلوٹن فری مجھے ہونا پڑا, گلوٹن سینسٹیوٹی ہو گئی. پھر ایک اور بڑا مسئلہ بن گیا کہ میرا گال بلیڈر پھر ریموو ہو گیا. اچھا. پتے کے اندر بھی سٹون ہو گئے. یہ ساری چیزیں ہو گئی. تو جو مجھے اب دیکھتا ہے نا تو وہ حیران ہو کے دیکھتا ہے کہ میں نے کہا جی یہ آج سے 15-16 سال پہلے نا مجھے یہ سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد پھر میرے پاس 2 راستے تھے. ایک راستہ جو عام طور پہ لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں کہ میڈیکیشن کے اوپر چلے جاتے ہیں اور ادویات کے سہارے باقی اپنی زندگی گزارتے ہیں, اور بڑی تیزی کے ساتھ بڑھاپا ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے, بیماریاں حملہ کر دیتی ہیں. دوسرا مجھے پہلی دفعہ میں نے تب سنا کہ لائف سٹائل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. فرسٹ ٹائم میں نے سنا. اس سے پہلے لائف سٹائل کا لفظ بھی شاید نہیں سنا ہوگا. اچھا, یہ سب کچھ آپ بات کر رہے ہیں تقریباً 45+ کے بعد کی؟ جی, میں 43-44 کا تھا جب یہ مجھے ہوگا. تو 2-3 سال میں اس میں بڑا مبتلا رہا, اس سویت. اس کے بعد پھر مجھے نظر آیا کہ نہیں بھائی, میڈیسن ضرور لیں جو کہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے, لیکن آپ نے آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کریں تو یہ چیزیں ریورسیبل ہیں. پھر میں نے اسی کو فوکس کیا, لائف سٹائل بدلا. چونکہ میں فزیالوجسٹ تھا, ریسرچر تھا, تو میں نے اپنی ریسرچ کو بھی, پہلے میں عام جنرل جیسے ایگریکلچر کے سارے لوگ ریسرچ کرتے ہیں, میں بھی ویسے ریسرچ کرتا تھا جیسے ایک تھیسس کے لیے ایک. ٹھیک ہے. تو پھر ایک پرپز فل ریسرچ ہو گئی کہ سپر فوڈز کیا ہوتی ہیں, گلوٹن فری فوڈ کیا ہوتی ہے, کیسے لے کے آنی ہے. انہی کے اوپر میں نے ریسرچ کی. پھر پوسٹ ڈاکٹر پر چلا گیا, وہاں سے بہت کچھ میں نے لرن کیا. پھر وہی میں جو کچھ میں نے اپنے اوپر کیا پھر وہی میں لوگوں کو بتا رہا ہوں. اور آج میں 62 کا ہوں. آفیشیل برتھ ڈے تو میری یہ دسمبر 21 ہے. اچھا. ویسے 9/11 ہے. اچھا. تو اس میں الحمدللہ I'm 62. میں کوئی ایک میڈیسن بھی نہیں لیتا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ صحت برقرار رکھے. آمین. تو ہائیکنگ ٹریکنگ میرا شوق ہے, پہاڑوں پہ جاتا ہوں. تو کبھی کوئی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا, کبھی کوئی ویکنیس نہیں ہوتی. یہ زیادہ حیران کن بات ہے, کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اتنا فٹ یا عمل کر رہا ہوتا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بچپن سے یا جوانی سے
تو آپ ایک دفعہ بیمار ہونے کے بعد جب آپ کے گھٹنے بھی کام نہیں کرنا، آپ نے یہ بتایا نا کہ درد وغیرہ زیادہ، اس کے بعد بھی آپ ہائکنگ وغیرہ کر رہے ہیں، تو یہ تو بڑا حیران کن ہے. اس لیے آپ سے بہت سے سوالے سے ہم پوچھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہی بتائیں نا کہ یہ جو گھٹنوں کے درد ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں، اور کیا یہ بغیر میڈیسن کے ایکسرسائز سے یا کسی فوڈ وغیرہ سے بھی کنٹرول ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میرے فادر کو بھی گھٹنوں کا درد ہے، ہر بندے کو 40+ کے بعد جا کے نارملی پاکستان میں شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں سٹیجز ہیں. اصل بات ہے کہ بیماری کی سٹیج کون سی ہے. ایک سٹیج ہوتی ہے جہاں وہ ریورسیبل ہوتی ہے، پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ ریورسیبل نہیں رہتی. میڈیکیشن بری نہیں ہے، میڈیکل ٹریٹمنٹ برا نہیں ہے، وہ ضرور لینا چاہیے. لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ آپ گھر صاف کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی جھاڑن ہے یا جھاڑو ہے، باہر آندھی والی بہت مٹی والی آندھی آئی ہوئی ہے، دروازے کھڑکیاں سب کھلے ہوئے ہیں اور آپ گھر صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کتنا کو صاف ہوگا؟ یہی ہم کر رہے ہیں. جو میڈیسن ہے وہ آپ کے اندر جو گند ہے نا اس کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے، کچھ نکال بھی دیتی ہے، لیکن ہمارا لائف سٹائل وہی ہے. لیکن جو گند آ رہا ہے مسلسل وہ تو نہیں کرے گا. آپ یہ کرتے ہو کہ نہیں یہ جھاڑو اچھا نہیں تھا، اب یہ چینج کر لو، یعنی میڈیسن چینج کر لو. اب یہ جھاڑن اچھا نہیں ہے، اب یہ اور بندہ ایک اور لے آؤ، یعنی ایک ڈاکٹر چینج کر لو. اب اس سے زیادہ اور کر لو، بندے زیادہ لگا لو. وہ کرتے رہیں گے وہ ہوتا رہے گا، لیکن آندھی کی رفتار بڑھتی ہی جائے گی، وہ ایسا ایسا بڑھتی ہی جائے گی. دروازے کھڑکیاں بند کریں گے تو پھر تھوڑی سی میڈیسن بھی اس کو باہر نکال دیں گے. یہی ساری چیز ہے. آپ کا لائف سٹائل یہی لائف سٹائل ہے. اب ہوتا یہی کہ اس میں بنیادی طور پہ دیکھیں تو حیران کننا یہ سسٹر ڈیزیزز ہیں ساری. ایک شخص کہے گا کہ مجھے تو گھٹنے میں تھوڑی درد ہے لیکن مجھے اور کوئی بیماری نہیں. ایک کہے گا جی مجھے صرف شوگر ہے اور کچھ نہیں ہے. ایک کہے گا مجھے بلڈ پریشر ہے اور کوئی نہیں ہے. ایک کہے گا مجھے ہلکا سا فیٹی لیور ہے اور کوئی نہیں ہے. یہ ساری بیماریاں ایک ہی چیز کے گرد گھومتی ہیں، وہ انسولین ریزسٹنس ہے. جس کو یہ ایک ہوئی اس کو باقی بھی ہوں گی. اچھا، ساری ہوں گی. جو کہتا ہے نا مجھے آج کل بلڈ پریشر ہے تو اس کو ہارٹ کا بھی مسئلہ ہوگا، ڈائبٹیز بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. یہ ساری آپس میں کوئی کسی کو ایک پہلے آ جاتی ہے، کسی کو دوسری پہلے آ جاتی، آئیں گی ساری. اور موٹاپا بھی بہت بڑی ریزن ہے اس کی. ہوتا یہ تھا کہ پہلے ہر شخص کو جسمانی مشقت مجبوراً کرنا پڑتی تھی. کھیتوں میں کام کرنا پڑتا تھا، گرمی سردی جو بھی ہے، یا کوئی لوہار ترخان کا کام تھا وہ بھی جسمانی مشقت. کوئی اگر کپڑوں کا کرتا تھا سارا دن کپڑے بنتا تھا وہ بھی جسمانی مشقت. اب مشینی طور آ گیا، جو بھی تھا مشقت. اور اس کے علاوہ سارا دن پیدل چلنا، سواری بھی ہوتی تھی گھوڑے کے اوپر یا تانگے، وہ بھی مشقت ہی ہوتی تھی. بالکل. اور پھر کوئی ایسی نہیں ہوتا تھا کہ گرمی سردی میں ہم بیٹھتے تھے. جب آپ اپنے جسم کو کہتے ہیں کہ وہ گرمی سردی برداشت کرے تو وہ کیلریز لگتی ہیں نا. اب دیکھیں ریپٹائلز ہوتے ہیں. ریپٹائل کیا ہوتے ہیں؟ یہ چھپکلی وغیرہ، مینڈک وغیرہ. باہر ٹمپریچر 40 ہے تو وہ اپنا ٹمپریچر بھی 40 کر لیتے ہیں. باہر 30 ہے تو اپنا بھی 30 کر لیتے ہیں. باہر 20 ہے تو اپنا بھی 20 کر لیتے ہیں. انسان کا کیا حال ہے؟ 1 ڈگری اوپر ہوتا ہے، 99 بخار ہے، گرا پڑا ہے صرف 1 ڈگری سے. اچھا 1 ڈگری کم ہوتا ہے، لو بی پی ہو گیا جی، اٹھا نہیں جا رہا. یعنی صرف 1 ڈگری بھی اوپر نیچے انسان کا ٹمپریچر ہو تو وہ ہیلتھی نہیں رہتا. اس کا ایگزیکٹ ٹمپریچر تو کس نے مینٹین کرنا ہے؟ اتنی انرجی لگتی. اچھا وہ کیسے انرجی لگے گی؟ اگر آپ اپنے جسم کو اجازت دیں گے کہ باہر 40 ٹمپریچر ہے تو برداشت کرے، جسم نیچے لے آئے گا. باہر 15 ہے تو آپ جسم کو الاؤ کریں نا تو اوپر لے کے جائے. جب آپ نے گاڑی کا، آفس کا، گھر کا، مارکیٹ کا سب کا ٹمپریچر مینٹین کر دیا، باڈی کا تو زور لگ ہی نہیں رہا. تو وہ جو انرجی لگنی تھی وہ لگ ہی نہیں رہی. تو یہ تو کچھ نہ کیے بغیر جو انرجی تھی، تو باقی جسمانی مشقت بھی ساری ختم ہو گئی. لیکن جو فوڈ ہم لے رہے تھے، انرجی لے رہے تھے، وہ اپنی ضرورت سے زیادہ اب بہت زیادہ ہو گئی. پہلے وہ چپڑی اور 2 محاورہ تھا، یعنی کہ چپڑی روٹی 2 ملنا غنیمت تھی. اب آپ کو ہر روز 2 مل رہی ہے. فوڈ کی فراوانی اتنی ہو گئی، اس میں ریفائنڈ فوڈ اتنی آ گئی، وہ کیلریز ہم ضرورت سے زیادہ لے رہے ہیں، وہی اکٹھی ہو کے ساری بیماری کر رہی ہے. تو اصل طریقہ یہی ہے کہ ہمیں جو لائف سٹائل ہے وہ بہتر کرنا ہے. اچھا لائف سٹائل کے اندر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات سنتے ہیں نا تو پورا پاکستان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے.
مطلب یہ ایک ہمارے یہاں ایک فضا ہے نا، جو کوئی ایک چیز ہے اس کے پیچھے سارے، لیکن آپ کیونکہ ہمارے سامنے موجود ہیں تو ہم اس چیز کا آپ سے فائدہ اٹھائیں گے. مورنگا آپ نے لوگوں کو اس طرف کا، بلکہ میری وائف نے بھی آرڈر کیا ہوا تھا مجھے، کہتی میں نے آپ کے لیے مورنگا منگوایا. میں نے کہا اچھا کہاں سے؟ کہتی وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر شہزاد بسرا. میں نے کہا میرے دوست ہیں، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مورنگا ہے اس کا کیا کردار ہے ہماری صحت کے اوپر اور اس کی مقدار کا، کیونکہ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا مورنگا آ گیا، وہ مورنگا صبح شام کھاتے رہو تو اور کچھ بھی نہ کرو. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کتنی مقدار میں لینا چاہیے، کب کب لینا چاہیے اور اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں. ہیلدی لائف سٹائل کے نا 4-5 اسپیکٹ ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلا اسپیکٹ کیا ہے کہ آپ اپنی فوڈ میں کیلوریز اتنی لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے. آپ کو 100 کی ضرورت ہے چونکہ آپ کی ایکٹیویٹی 100 ہے. آپ سمجھیں کہ 50 تو اگر آپ کچھ بھی نہ کریں تو آپ کا باڈی سویا ہوا ہے تو اس کی ضرورت ہے. 25 آپ کی ایکٹیویٹی ہے، 25 آپ کی ورزش ہے، تو تب 100 پوری ہو گئی، تب 100 لیں. لیکن اگر آپ ورزش وغیرہ وہ باقی نہیں کر رہے یا فوڈ ہی بہت زیادہ لے رہے ہو، بہت ریفائنڈ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ لے رہے ہو، فوڈ ہی آپ 150 لے رہے ہو اور ایکٹیویٹی آپ 75 کر رہے ہو، تو 75 تو ایکسٹرا ہے، وہ ظلم ہو گیا. پہلے تو آپ نے ایکٹیویٹی کے مطابق فوڈ لینی، یہ نہیں کہ پیٹ نہیں بھرنا، آپ نے پیٹ بھرنا ہے. جیسے ہمارے سامنے آپ فوڈ پڑی ہے، یہ کھا رہے ہیں، یہاں بسکٹ بھی ہو سکتے تھے، کیک بھی ہو سکتے تھے. میں یہ اپنے آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب سے میرے فون پہ بات ہوئی جب آ رہے تھے تو میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ کیا پسند کریں کہ میں پہلے منگوا لوں چائنیز یا دیسی؟ انہوں نے کہا صرف فروٹ. اور یہ آج پہلی دفعہ ہماری پوڈ کاسٹ میں ہو رہا ہے کہ ہمارے سامنے فروٹ چاٹ پڑی ہے جس میں کوئی چینی کوئی کریم کچھ نہیں ہے. فروٹ چاٹ کا مطلب ہے کہ صرف فروٹ کاٹ کے ہم نے اس میں ڈالے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے کہا کہ نہیں بھائی اور کچھ نہیں، مینج ہو جاتا ہے نا. جی جی. اچھا، ایک تو آپ نے فوڈ اتنی لینی ہے جتنی آپ کی ایکٹیویٹی ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز کہ فوڈ چوائس اکارڈنگ ٹو آپ کی ایج، آپ کی ریکوائرمنٹ، آپ کی ڈیزیزز، وہ آپ فوڈ چوائس بھی ہوتی ہے، اس کو کریں. دوسرا آتا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی کتنی ہے آپ کی، برن کتنا کرتے ہو، ایکٹیو کتنا ہے. صرف ایک دفعہ ایکسرسائز کے سارا دن کی ایکٹیویٹی ہے. یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میری سارا دن کی ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے. جی جی. اچھا، تیسری چیز ہے کہ مینٹلی آپ کتنے ریلیکس رہتے ہو، خوش و خرم رہتے ہو. یہ 3 چیزیں آتی ہیں لائف سٹائل میں. اور ایک پھر آتی ہے سپر فوڈز کو لینا آپ نے. سپر فوڈ یہ کرتے ہیں کہ چونکہ ہماری فوڈ جو ہے نا وہ بیلنس نہیں ہے، کوشش کر کے بھی نہیں ہوتی بیلنس. آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص کو ایک ہیلدی لائف سٹائل کے لیے دن میں 5 دفعہ فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کی سرونگ چاہیے. 5 دفعہ. اچھا. ایک دفعہ پیٹ بھر کے نہیں کھا لینا، چھوٹی چھوٹی 5 دفعہ. اب 5 دفعہ کون لے، مینج نہیں ہوتا. اب ایک تو وہ آپ کی جسم میں کمی رہ گئی، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ آپ کی ایکٹیویٹی اتنی نہیں ہے تو آپ کا کوئی فیٹ وغیرہ جمع بھی ہو گیا. آپ کے جسم کے اندر کچھ ڈیزیز کازنگ کمپاؤنڈ بھی آ گئے ہیں، ٹاکسنز آ گئے ہیں. ان سب کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ایسی چیزیں بنائی ہیں جنہیں سپر فوڈز کہتے ہیں، جنہیں عام فوڈ کے مقابلے میں نیوٹریشن بھی زیادہ ہے اور ان کی میڈیسن ویلیو بھی ہے. جب آپ وہ لیتے ہو تو اگر زیادہ کوانٹٹی میں لیتے ہو تو آپ کی نیوٹریشن بھی کچھ کمی پوری کرتے ہیں. اگر لیکن تھوڑی کوانٹٹی میں لیتے ہو تو ان کی میڈیسنل ویلیو ہے. اچھا، یہ جو سپر فوڈز ہیں نا، یہ کیا کرتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ عام جو فوڈ ہے ان کے مقابلے میں ان کے اندر پروٹین اور جو ہیلتھ بینیفیشیل کمپاؤنڈ ہے یعنی منرلز اور وٹامنس وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور جو ہماری جسم کے لیے زیادہ نہیں چاہیے یعنی کاربز وہ ان کے اندر نہیں ہوتے یا بہت کم ہوتے ہیں. تو اگر انہیں زیادہ کوانٹٹی میں کھائیں، جیسے فروٹ ہے، یہ سپر فوڈز ہیں، ان کے اندر کاربز تھوڑے ہیں، باقی منرلز وٹامنس فائبر ٹھیک ہے، تو یہ ہم پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں تو ان کی نیوٹریشن کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا ہم صرف کہوا پیتے ہیں، کوئی تھوڑی سی چیز لیتے ہیں. اتنی تھوڑی سی پھر فوڈ تو نہیں ہوتی نا، وہ سپلیمنٹ ہوتا ہے. اس کی پھر میڈیسن ویلیو، کیونکہ اس کے اندر ہوتے ہیں اینٹی انفلیمیٹری، اینٹی آکسیڈنٹس، پھر وہ آپ کا میٹابولزم تیز کر دیتے ہیں. ایک تو بہت ساری بیماریوں سے بھی بچاتے ہیں، وہ ان پہ ہیلپ بھی کرتے ہیں، بیماریاں آنے بھی نہیں دیتی، اگر آ گئی ہیں تو ان کو فائٹ کرنے میں یا روکنے میں یا کم کرنے میں مدد کرتے ہیں. اگلا کام یہ ہے کہ وہ آپ کا میٹابولزم تیز کرتے ہیں جس سے آپ کی جمی ہوئی چربی بھی پگھلتی ہے. ان میں سے ان سپر فوڈ میں سے ایک ٹاپ کی فوڈ مورنگا ہے. اچھا، مورنگا تب زیادہ افیکٹو ہے آپ لائف سٹائل بہتر کریں پھر اس کا یہ پارٹ بنائیں. ٹھیک ہے. اگر لائف سٹائل وہی ہے
تو اب جیسے ساری دروازے کھڑکیاں کھلے میں مٹی آ رہی ہے, جیسے ہم میڈیسن کا کام کر رہے تھے اب وہی کام آپ مورنگا سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا, لیکن اگر اس کا میکسیمم فائدہ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنا لائف سٹائل بھی ساتھ بہتر کرنا پڑے گا. لائف سٹائل کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں فائدہ مند. ایگزیکٹلی. اچھا, میں نے پچھلے دنوں آپ کی ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک میرے خیال تقریباً 65 سالہ بزرگ ہے, شوگر کے مریض, اور آپ نے کوئی ٹریٹمنٹ بتایا کہ وہ میٹھا بھی کھاتے ہیں اور اپنی لائف نارمل گزارے, میڈیسن بھی نہیں لے رہے پچھلے آئی تھنک وہ 5-6 سال سے. تو ایسا کوئی طریقہ ہمیں بھی بتائیں. میں خود ڈائبٹک پیشنٹ ہوں, ابھی پری ڈائبٹک اسٹیج میں اس وقت, کیونکہ فادر کو بھی ہے, فادر کا تو خیر ابھی ایمپوٹیشن بھی ہوئی ہے, پاؤں ان کا اسی وجہ سے کٹا ہے, پہلے بائی پاس بھی ان کا ہو چکا ہے. تو میں نے دیکھا ہے شوگر کی وجہ سے بڑے برے حالات. تو اس کا کیا ایسا کوئی ٹریٹمنٹ ہے کہ میڈیسن سے بندہ بچ جائے, یا ایٹ لیسٹ جو لائف ہے, زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں, لیکن جو ہے وہ اچھی گزر جائے, وہ اس طرح مشکلات اور پریشانیوں میں نہ گزرے. جو پہلی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ میں آپ سے چھوٹا سا ایک سوال کرتا ہوں. آپ کے جو والد صاحب تھے وہ آپ کی ایج میں تھے, آپ سے زیادہ صحت مند تھے یا آپ زیادہ صحت مند ہو؟ والد صاحب ماشاء اللہ حیات ہیں, اور وہ جب میری ایج میں تھے تو مجھ سے کہیں زیادہ صحت مند تھے. اور انہیں بھی شوگر ہو گئی؟ انہیں بھی شوگر ہے, اور وہ کہیں زیادہ صحت مند تھے. میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں. ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں, چولستان کے. وہ بھیڑ بکریاں بھی چراتے تھے, وہ اونٹنی کا 5-5 کلو کچا دودھ بھی پی جاتے تھے, اور صحیح. اور پھر ہماری ہوش تک, بلکہ ہمارے بڑے ہونے تک وہ بیڈمنٹن کے بڑے زبردست پلیئر تھے. ڈیلی 3-4 گھنٹے بیڈمنٹن اور فٹ بال کھیلتے تھے. اس کے باوجود یہ ان کے حالات ہیں. یعنی اس کے باوجود ان کے یہ حالات ہو گئے. آپ بھی اتنا ہی دودھ پیتے ہیں, آپ بھی اتنی بھیڑ بکریاں چراتے ہیں, آپ بھی اتنی ورزش کرتے ہیں, آپ بھی اتنا ہی کرتے ہیں؟ نہیں, میرا تو, اور آپ کی صحت بھی اتنی نہیں ہے. نہیں, دودھ وغیرہ بھی اس طرح سے نہیں ہے, اور ہم فاسٹ فوڈ, پیزے, برگر, باہر کے کھانے کھاتے ہیں. تو پھر یہ نیچرل نہیں ہے کہ جو ان کو بیماریاں ہوئی ہیں آپ کو 20 سال پہلے ہو جائیں گی؟ یہ ٹھیک بتا رہے ہیں آپ, بالکل ایسی ہوگی نا. اور آپ کو جو پری ڈائبٹک ہو گئے ہیں یہ بھی اسی وجہ سے ہو گیا نا. جی جی. تو کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی اسی طرح کبھی پاؤں کا مسئلہ, کبھی یہ مسئلہ؟ میں بچنا چاہتا ہوں آف کورس. پھر اس کا حال ہی یہ دروازے کھڑکیاں بند کریں اور یہ ریورس ہو جاتے ہیں. اچھا, جس طرح آپ نے بتایا آپ نے جی, ریورس اور میں نے اپنے ریورس کیے. اور جو میں اپنی دوست کا آپ نے سوال پوچھا, حمید صاحب میرے دوست ہیں, جی جی, ان کا کیا ہوا, ہی واز ویری فٹ, کیونکہ وہ باڈی بلڈنگ ویٹ کے عادی تھے, بڑی ایکسرسائز کرتے تھے, مشہور تھے وہ بندہ ایکسرسائز کرنے کا نا, اچھی ایکسرسائز کرنے کا. لیکن اس کا کیا ہوا کہ اتنا ہیوی لاس ہوا کہ فیکٹری بک گئی, ہر چیز بک گئی. ایک گاڑی بکی, ایک گاڑی رہ گئی ان کے پاس جو انہوں نے 3 سال ایز اے ٹیکسی چلائی. گھر میں ہر چیز بک گئی ان کے. وہ سٹریس اتنی زیادہ تھی کہ اس سٹریس نے انہیں بیمار کر دیا. اچھا, اب کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جو کاز لائف سٹائل کے بعد, فوڈ کے بعد جو بڑی ہے نا, فوڈ کے بعد جو سب سے بڑی جو کاز ہو رہی بیماریوں کی وہ سٹریس ہے, وہ مینٹل سٹریس ہے. اور وہ اس سٹریس نے انہیں ہارٹ اٹیک بھی کیا, اسٹنٹ ہوا, اور انہیں شوگر بھی ہوئی. لیکن ان کا ایک کزن تھا, اس نے کہا کہ بھائی تمہارا جسم ورزش کا عادی ہو. اب یہ آیا ہے کہ بلڈ پریشر اگر آپ نے کم کرنا ہے نا, اپنی ہارٹ بیٹ تیز کر لیں, بھاگ کے بلڈ پریشر نیچے آ جائے گا. سو سمپل. سائیکل چلا دے, بلڈ پریشر نیچے آ جائے گا. ٹریڈ مل کے اوپر بیٹھے, سائیکل رسی پھلانگ لے, بلڈ پریشر نیچے آ جائے گا. ایسی ورزش کریں جس سے آپ کا سانس تیز چڑھے, بلڈ پریشر نیچے آ جائے گا. میڈیسن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, اب آپ نے شوگر اور باقی چیزیں جو ہے نا, ان کو ایک تو آپ نے دوائیاں لینی, دوسرا ہے کہ آپ چونکہ عادی ہو واک کے, ورزش کی شروع کر دیں. 2014 میں یہ ان کا پرابلم ہوا, 8 سال ہو گئے. اور اس کے بعد اس شخص نے صبح اٹھ کے فجر کے بعد وہ روزانہ 1 گھنٹہ جاگنگ اور برسک واک کرتے ہیں, اور اس کے بعد 1 سے 1.5 گھنٹہ ویٹ والی اور دوسری ایکسرسائزز کرتے ہیں. یعنی 2.5 گھنٹے صبح وہ جاگنگ اور ہر قسم کی ورزش کرتے ہیں, اور سب کچھ کرتے ہیں. اور شام کو اکثر مجھے ملنے آتے ہیں, میرے ساتھ پھر واک کر لیتے ہیں. اور ایج کتنی ہے؟ 65. شوگر ان کی کتنی ہوتی ہے جب دیکھو, کبھی 90, کبھی 86, زیادہ سے زیادہ 100 سے اوپر تو کبھی ہوئی ہی نہیں ان کی. اچھا, زیرو میڈیسن. اچھا, اب ایک ہمارے ڈائٹیشین انہیں ملے, انہوں نے کہا جی کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں
کہ اب آپ کا ہارٹ بھی ٹھیک ہے, اب ہارٹ کی میڈیسن بھی نہ آپ کھائیں. جو بندہ اتنی میڈیسن, اتنی جاگنگ کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, تو وہ اب صرف یہ کہ میں نے انہیں کنونس کیا ہے, اب وہ ملٹی گرین آٹے کے اوپر آ گئے ہیں, سادہ نہیں, لیکن ماشاءاللہ وہ کھانا کھاتے ہیں نا, تو دیکھنے والا بھی کہتا ہے کہ کھانا کھایا ہے بندے نے, پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, اور کھانا کھا کے پھر کھانا دوبارہ تو پھر بھی کھا لیتے ہیں. اچھا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کوئی نہیں میں 1 گھنٹہ اور جاگنگ کر لوں گا. یعنی یہ ایکسٹریم ہے. میں اس کا ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں وہ سارے اب 1.5 گھنٹہ جاگ, ان سے ہوگی بھی نہیں. جو کر سکتے ہیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے, ان کے بھی ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ آپ جاگنگ کر سکتے ہو, ویٹ ایکسرسائز کر سکتے ہو, وہ کریں, کیونکہ وہ ان کا سچا دوست کزن ڈاکٹر تھا. ایسا ڈاکٹر نہیں تھا جو چاہے کہ اب یہ اور مریض ہو میرے پاس اور میڈیسن لے. یس, اب میری بات سمجھ گئے. تو پھر اس کے بعد یہ کہ وہ ابھی تک چل رہے ہیں, ماشاءاللہ فٹ ہے. ماشاءاللہ. ملٹی گرین آٹے کی آپ نے بات کی ہے, اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں گائیڈ کر دیں کہ عام آٹا کیوں نہیں, اب گندم تو ہر بندہ کہتا ہے جی یہ قدرتی ایک چیز ہے, یہ کیسے انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ اب آپ پھر یہ بتاتے ہیں کہ بیکری کی کوئی بھی آئٹم ہے اس میں بھی گندم, اب یہ انسان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ کیسے ٹھیک نہیں ہے, اور ملٹی گرین کیا ہوتا ہے, اور اس کے پھر کیا فائدے ہوتے ہیں, اور ایک عام انسان کو کتنا یوز کرنا چاہیے؟ آپ کی خوراک میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک چیز سبزیاں, دوسرا فروٹ ہے, تیسرے نٹس آتے ہیں, چوتھا گوشت آتا ہے, پھر ڈیری پروڈکٹس آتی ہیں. لیکن ان کے علاوہ ایک خوراک ہے جس کو فلر کہا جاتا ہے کہ پیٹ بھرنا کس سے ہے. اس میں روٹی, چاول, کچھ علاقوں میں آلو, کچھ علاقوں میں مکئی, زیادہ تر یہی ہے. ان سے پیٹ بھرا جاتا ہے. یہ مزدور کی خوراک ہے, جو یہ مزدور کی خوراک ہے. بالکل سمجھ. جو جسمانی مشقت کر رہا ہے یہ اس کی خوراک ہے. جو جسمانی مشقت نہیں کر رہا یہ اس کی خوراک ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر کیلوریز اتنی ہیں. جو بندہ 3 وقت روٹی کھاتا ہے یا 3 وقت چاول کھاتا ہے, وہ اتنی کیلوریز لے لیتا ہے کہ اس کو سارا دن, اس کو 2-2, 3-3 گھنٹے پیدل چلے گا, ورزش کرے گا, یا جسمانی مشقت, یا کھیتوں میں کام کرتا ہے, یا 2-2 گھنٹے وہ سائیکل چلا کے آتا جاتا ہے, پھر تو ٹھیک ہے. پرابلم یہی ہو گیا ہے کہ لوگ یا انہیں پتہ نہیں ہے, یا وہ امیر نہیں ہوئے, غریب ہی رہے ہیں, لیکن حرکتیں امیروں والی کرتے ہیں. اگر آپ غریب ہو تو کھاؤ روٹی, کھاؤ چاول, پھر چل پڑو. ہاں مشقت کریں گے. پھر موٹر سائیکل پہ کیوں بیٹھتے ہو, پھر سائیکل پہ کیوں بیٹھتے ہو, پھر گاڑی میں کیوں بیٹھتے ہو, پھر سارا دن بیٹھے کیوں رہتے ہو؟ جو سارا دن چلتا پھرتا ہے وہ کھائے روٹی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, گندم کھائے. ٹھیک ہے. لیکن جس نے سارا دن بیٹھنا ہے, دکان پہ بیٹھنا ہے یا آفس میں بیٹھنا ہے, وہ روٹی نہیں کھا سکتا. وہ کھائے گا, اس کو پھر یہی ہوگا, کسی کو 40 میں. اور روٹی کو بھی آپ نے ریفائنڈ کر کے فاسٹ فوڈ بنا دیا. 3 ٹائم آپ کاربوہائیڈریٹ لیے جا رہے ہو, اب کھانے کا میجر حصہ وہ کھا رہے ہو, تو اس سے کیا ہونا ہے؟ انسولین ریزسٹنس ہونی, شوگر ہونی, بلڈ پریشر ہونا, سب کچھ ہونا ہے. اس سے ہونا ہی ہونا ہے. ان کو کم کرنا ہے, ان کو نہیں ہونے دینا, تو بھائی اس کو کم کر دیں. اچھا, اب کم کیسے کرنا ہے؟ اب لوگ تو میرا سر پھاڑ دیں گے, میں کہوں گا روٹی نہ کھاؤ. بھائی روٹی کیوں نہیں کھانی, روٹی ضرور کھائیں, لیکن وہ روٹی نہیں جس کے اندر انرجی ہے. اس کے اندر گندم کی کوئی جگہ نہیں ہے, اس روٹی میں گندم کی کوئی جگہ نہیں ہے. ہاں, اگر آپ 1-1.5 گھنٹہ روزانہ واک کرتے ہو, ایکسرسائز کرتے ہو, چلتے پھرتے ہو, پھر اس میں گنجائش ہے کہ گندم بھی شامل کر لو. اچھا, پھر بھی گنجائش ہے. اور وہ بھی آپ نے کیسے کھانی ہے؟ پلیٹ کے آپ نے 4 حصے کرنے ہیں. ایک حصہ روٹی کا ہونا ہے, چوتھا حصہ ٹھیک ہے یا چاول کا ہونا ہے, ٹھیک ہے, اتنا کا ہونا ہے. ایک حصہ پروٹین کا ہونا ہے, وہ دال ہو یا گوشت ہو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور 2 حصے سبزی اور فروٹ کے ہو, ٹھیک ہے, پھر کھا لیں آپ. یہ نارمل. لیکن اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے, اگر آپ کو انسولین ریزسٹنس ہے, بلڈ پریشر ہے, کوئی ڈیزیز ہے, پھر آپ کو وہ والی روٹی اور چاول الاؤڈ نہیں ہے. پھر آپ اس کو ملٹی گرین کریں. ملٹی گرین کا کیا کنسپٹ ہے کہ آپ اس میں سے اگر تو ہیلدی لائف کے لیے ملٹی گرین بنانا ہے تو اس کے اندر گندم 50% سے زیادہ نہ ہو.
وہ بھی چکی کا پسا ہوا. باقی اس کے اندر ملٹیپل گرینز ڈالیں, جو ڈالیں, جوی ڈالیں, باجرا ڈالیں, چری ہے وہ ڈالیں, اس کے اندر کینوا سپر فوڈ ہے ڈالیں, السی ڈالیں, تل ڈالیں, چیا ڈالیں, مورنگا ہے, ٹھیک ہے, چنے ہیں, ٹھیک ہے. یہ چیزیں ڈال کے اس کا آٹا بنائیں, یعنی 50% گندم اور 50% یہ چیزیں. اس سے کیا ہوگا کہ وہ کمپلیٹ خوراک بن جائے گی. آپ کی فروٹ سبزیوں کی تھوڑی کمی بھی وہ پوری کرے گا, اور اس کے اندر کمپلیکس آ جائے گا, وہ فوراً شوگر میں کنورٹ نہیں ہوگی, بہتر ہو جائے گا. لیکن اسٹل اف یو آر اسٹرگلنگ ود ڈائبٹیز اور باقی سب کچھ, پھر اس میں گندم بھی جو بھی نکال لیں. اچھا جی, پھر وہ ایسا آٹا بنائیں جس کی ویری لو کارب ہے, اور وہ بھی ریسپی میں نے بنا دی ہے, وہ کمپنی ہماری ورثہ, وہ انشاءاللہ اور تھوڑے دنوں تک وہ آٹا اویلیبل ہوگا کہ شوگر کے مریض روٹی کھائیں, تسلی سے کھائیں, شوگر نہیں بڑھے گی. اچھا, اس میں وہ یعنی آپ نے اسی حساب سے سارا وہ تیار کیا ہے, تسلی سے کھائیں, تینوں ٹائم روٹی اس کی کھا لیں, شوگر نہیں بڑھے گی. ظاہر ہے وہ تھوڑی مہنگی ہوگی, آپ کی سارا کچھ اس میں چیزیں ہی بہت مہنگی وہ ہوں گی, نٹس ہیں اس میں, کوکونٹ ہے, باقی چیزیں ہیں, تو عام نہیں ہے چیزیں. وہ ایسا آٹا بنایا ہے, ظاہر آپ فرسٹ کلاس روٹی بنے گی, کھائیں. صبح میں اسی کی روٹی یہ کھائی ہے, تو ابھی تک میں فریش ایکٹیو ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم آتے ہیں بلڈ پریشر کی طرف اور ڈپریشن کی طرف اور ریگریٹس کی طرف. اس پہ بھی آپ نے کافی ساری ویڈیوز میں تو بتایا, لیکن بلڈ پریشر آج کل ینگ ایج میں ہم دیکھتے ہیں, ڈپریشن بھی ینگ ایج میں ہے, جو 20-25 سال کا بچہ ہے وہ کہتا ہے, اور خاص طور پہ ڈپریشن بڑے عجیب ہے جی, وہ محبت ہوئی تھی نہیں ملی تو ڈپریشن ہو گیا. تو آپ اس ڈپریشن کو ڈپریشن سمجھتے ہیں, اور اگر سمجھتے ہیں تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ اور بلڈ پریشر کا بھی اور ریگریٹس کا بھی. ریگریٹ کا عام طور پہ بندہ ہوتا ہے یار کاش میں یہ نہ کرتا, کاش میں یہ نہ کرتا. اس پہ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ اچھا, میرا جو ایکسپیرینس ہے نا, محبت نہ ملنے کی وجہ سے بہت ڈپریشن ہوتی ہے, اور محبت مل جائے تو ڈبل ڈپریشن ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب یہ ویڈیو آپ کے گھر بھی دیکھی جا سکتی ہے. ہاں دیکھیں, آسٹریلیا میں ایک نرس نے کتاب لکھی, وہ آج کل دنیا میں سب سے زیادہ جو بیسٹ سیلر بک کا اس کے اوپر جا رہی, وہ ٹرینڈنگ میں جا رہی ہے. وہ ایک نرس تھی, ICU میں تھی, جہاں پیشنٹ وہ آتے تھے جو مرنے والے ہوتے تھے, اور سینکڑوں لوگ جب اس ICU میں آ کے مرے, ابھی ڈیتھ کے پاس آئے, تو ان سے وہ سوال پوچھا کرتی تھی کہ آپ کی زندگی کے بڑے ریگریٹس کیا ہیں. اس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی. بہت تھوڑے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے دولت تھوڑی بنائی ہے, بہت تھوڑے تے جنہوں نے کہا کہ ہم جائیداد کم چھوڑ کے گئے ہیں, یہ ریگریٹ ہے. بہت تھوڑے تھے جنہوں نے کہا کہ کتابیں نہیں لکھی یا کچھ نہیں کیا. 99% لوگوں کا جو ریگریٹ تھا نا, ریگریٹ کئی تو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے بڑی اچھی لائف گزاری ہے, اب بس وقت آ گیا جا رہے ہیں, لیکن جن کا ریگریٹ تھے, سب سے بڑا ریگریٹ یہ تھا کہ فیملی لائف نہیں بچا سکے. اچھا, جن کی فیملی لائف نہیں بچی, سب سے زیادہ ریگریٹ وہ تھا ان کا. انہوں نے کہا جی اس کے بعد ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے. جس نے اپنی فیملی نہیں بچائی وہ ختم ہو گیا. انا اتنی زیادہ ہے, لوگ آپس میں ڈسکس نہیں کرتے, اور سپرفیشل جو دنیا میں رہتے ہیں, اور ایک شادی کے شاید ایک دن بعد یا چند دنوں بعد یا ہفتے مہینے کے بعد آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے مزاج ڈفرینٹ ہیں, پھر آپ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے کوئی دو انسان ایک جیسے بنائے ہی نہیں, تو کیسے ہو سکتا دو ایک جیسے ہو, اور دوسرا آپ جیسا نہیں ہو سکتا. یہ گیو اینڈ ٹیک ہے, کمپرومائز ہے. تو کمپرومائز کر لیں اور زندگی بہتر گزرنا شروع ہو جاتی ہے. کچھ چیزیں آپ برداشت کریں, کچھ وہ برداشت کریں, اور ایک تالی ایک آسے نہیں بیچتی. بہت ساری شادیاں چلتی ہیں ایک سائڈ کی سیکریفائس سے, وہ میزریبل لائف ہوتی ہیں. جو بہتر لائف ہوتی ہیں جہاں دونوں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. سب سے زیادہ جو ٹریننگ دینے والی ہے نا شادی سے پہلے, وہ یہ ٹریننگ نہیں ہے کہ تم نے کتنا زیادہ خوبصورت دکھنا ہے. لڑکی نے جم جانا ہے, لڑکے نے بھی جم جانا ہے, لڑکے نے مسل بنانے ہیں اور باقی کرنے ہیں, ڈریسنگ یہ, لڑکی نے وہ خاص قسم کے اس کی ڈائٹ شروع ہو جاتی ہے, باقی سب کچھ ہے, اور ڈریسنگ میں باقی سب کچھ میں ان کا یہ کہ دو دنیا کے خوبصورت ترین بنا کے نا ان کو چھوڑ دینا, بس یہی ہے. اچھا, جب شادی سے پہلے بھی لوگ ملتے ہیں نا تو بڑا تیار ہو کے ملتے ہیں, تو اس وقت تو آپ اپنی خامیاں کوتاہیاں نہیں بتاتے نا, تھوڑی دیر کے لیے ملنا ہوتا ہے, آپ اچھا نظر آتے ہو, اچھا بتاتے ہو,
تو جو ہوتی بھی سن لیتے ہو, کپڑے بھی اچھے پہنتے ہو, باقی اچھے پہنتے ہو, پر ایک دن ہی اکٹھا رہنا پڑ جائے نا تو آپ کی جو خباستیں ہیں, آپ کی کمیاں کوتاہیاں وہ ساری سامنے آ جاتی ہیں. بالکل. تو سب سے بڑا پیار میاں بیوی کا ہوتا ہے, جو ایک مستعصد تارڑ کہتے ہیں اصل محبت یہ ہے کہ جب ایک دوسرے کی جسمانی بدبو بھی آپ کو برداشت ہونا شروع ہو جائے. یہ انسان کا رویہ ہے. بالکل. تو وہ اصل میں محبت ہوتی ہے. تو اگر بچے بچیوں کو شادی سے پہلے ہم یہ ٹریننگ دیں کہ آپ نے پریکٹیکل لائف میں ایک دوسرے کو کیسے برداشت کرنا ہے, ایک دوسرے کو کیسے سیکریفائس کرنا ہے, زندگی گزارنے کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتی. اب وہ نہیں ہوتی ریگریٹ اس کا سب سے بڑا. اچھا بات بہت لمبی ہو گئی اور لیکن سب سے بڑا ریگریٹ لوگوں کو دنیا میں اب یہ بک آئی ہے وہ ہے کہ ہم نے اپنی فیملی لائف نہیں بچائی. اچھا جو لوگ یہ کہ شادی ابھی کچھ دن پہلے ایک لڑکا نا مجھے نا, میں نے آخر کو کہا میرے سامنے ہوتے تو میں پٹائی کرتا, 6 دن میری جان کھاتا رہا کہ 5 سال ہو گیا میں روز روتا ہوں 2-2 3-3 گھنٹے, میری محبت مجھے چھوڑ گئی ہے. اچھا میں کیا پتر جی تو لب جاندی تے تو روز 4-4 گھنٹے رونا سی. بٹ اسٹوپڈٹی کہ آپ مطلب ایک سوڈو چیز کے لیے ایک چیز جو دیکھنے والی ہے نا, دیر از نتھنگ ایبسولوٹ. ایبسولوٹ شاید اللہ کی ذات ہے, باقی مطلب ریلیٹیوز ہیں کہ ایک دوسرے کے ریفرنس کے ساتھ ہے. محبت نفرت بھی ان ریفرنس ہے. ٹھیک ہے, کبھی اسی شخص سے آپ کو پیار ہو رہا ہوتا ہے, کبھی آپ کو اپنے بچے کو ماں کبھی جوتی لائی ہوتی, کبھی چومن ڈی, ایسے ہی ہے نا. ایسے بالکل ایسے یہ سارے دن رات ایک جیسے ہے ہی نہیں ہے, یہ ریفرنس ہے سارے کچھ. تو لوگوں کے ریگریٹس بہت زیادہ ہیں, وہ سوڈو ریگریٹس ہیں, اور زندگی حاصل کرنے میں نہیں زندگی دینے میں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے کہ بانٹو رزق, تمہیں دیا اس میں سے بانٹو, لوگوں کو پیار بانٹو, محبت بانٹو, جتنا بانٹو گے اتنا ملے گا. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ جتنا آپ دینے کی صلاحیت رکھو اور دوسرے نے اگر کچھ کہہ دیا برداشت کرنے کی صلاحیت ہو تو پھر ریگریٹس کم ہو جاتے ہیں, پھر ٹینشنیں کم ہو جاتی ہیں. دوسری ایک انگلش کا لفظ ہے پریزنٹ. پریزنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گفٹ. تو 3 چیزیں ہوتی ہیں, پاسٹ, فیوچر اور پریزنٹ. پاسٹ گزر گیا واپس نہیں آنا. بالکل. جو دکھ آپ کو ہوتا ہے, دکھ کیا ہوتا ہے کہ پاسٹ جو گزر گیا اس کو بیٹھ کے رو, دوبارہ تو نہیں آنا وہ. بالکل. اچھا خوف کیا ہوتا ہے؟ فیوچر جو آنا ہے کہ کل کو کیا ہو جائے گا, مجھے تنخواہ نہیں لبنی, نوکری چلی جانی, یہ چھوڑ جائے گا, فلاں نہیں ہونا. اب ان دونوں میں خراب کیا کر رہے ہو آپ؟ پریزنٹ. پریزنٹ کا مطلب کیا ہے؟ گفٹ. یہ گفٹ ہے آپ کے لیے. دس از گفٹ, لمحہ موجود گفٹ ہے. اس کو انجوائے کر لیں. جو اس کو انجوائے کرے گا باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دے تو اس کے ریگریٹس کم ہو جاتے ہیں, اس کی ٹینشنیں کم ہو جاتی ہیں. بڑی خوبصورت, بڑی پیاری بات ہے. آگے سوال پہ ہم آتے ہیں. سردیاں ہیں اب اس وقت, تو سردیوں میں اکثر لوگوں کو جو ہے وہ جوڑوں کا درد اور ہڈیوں کا درد, خاص طور پہ وہ کہتے ہیں جی میرے درد ہو رہا ہے. یہ کیا کوئی موسم کی وجہ سے ہوتا ہے یا ویسے ہی کسی اور وجہ سے ہوتا ہے؟ ہم اس کو موسم سے ریلیٹ کر دیتے ہیں, اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ سب سے بڑی ریزن جو دردوں کی ہے نا, اس میں آغاز ہوتا ہے یورک ایسڈ سے. یورک ایسڈ کیا چیز ہے؟ یورک ایسڈ یہ چیز ہے کہ ہمارا نا جسم جو ہے نا وہ ٹوٹتا پھوٹتا ہے مسلسل. یعنی آپ کے سارے جسم کی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے, سیل ٹوٹتے ہیں بنتے ہیں. یہ آپ سن کے شاید حیران رہیں گے کہ جو ہم سٹول پاس کرتے ہیں نا, اس میں فوڈ صرف 30% ہوتی ہے. اچھا. 70% اس میں ہمارے سیل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا. یعنی ہمارا اتنا جسم ٹوٹتا ہے اتنا ہی نیا بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ جب سیل ٹوٹتے ہیں نا تو اس کے اندر ڈی این اے بھی ٹوٹتا ہے. اس کے اندر ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے پیورین. پیورین اس میں یورک ایسڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یہ نارمل پروسیس ہے. وہ یورک ایسڈ میں کنورٹ ہوا, یورک ایسڈ آپ نے یورینیشن میں فارغ ہو گیا. یہ نارمل پروسیس ہے. لیکن جب یا تو اس کا اخراج میں پرابلم ہوا ہے یا اس کی پروڈکشن بڑھ گئی خون میں, تو وہ پھر یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے اور اس کی کرسٹلز بننا شروع ہو جاتی ہیں. وہ کرسٹل جہاں اکٹھی ہوتی ہے نا وہاں پہ درد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بڑھتی, اگر یہ کرسٹل بن بھی گئی کچھ عرصہ بعد وہ ٹوٹ بھی جاتی ہے. لیکن مسلسل اگر عمل یہ جاری رہے, کرسٹل زیادہ بننا شروع ہو جائے, تو پھر کہ ایک وقت آئے گا کہ جگہ جگہ پہ وہ کرسٹلز اکٹھی ہو کے نا وہ انفلمیشن ہو جائے گی, یعنی سوزش ہو جائے گی. کرسٹل بھی چبھ رہی ہیں اور وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا.
اب اس میں آپ کوئی اچھی فوڈ لی ہے وہ کم بھی ہو جاتی ہے, کچھ میڈیسن بھی کم کرتی ہیں, لیکن بنیادی چیز اس کی بھی وہی ہے, ایکسیسو انرجی. جو فوڈ زیادہ کھائی ہے وہی. لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ اب جوڑوں کا درد ہو گیا نا, اب پالک نہیں کھانی, اب گوشت نہیں کھانا, اب انڈا نہیں کھانا. حالانکہ اب یہ ریسرچ آئی ہے کہ 85% جو آپ کا ڈی این اے ٹوٹتا ہے اس سے آتا ہے یورک ایسڈ. اچھا. 15% فوڈ سے ہے, اور اس 15% میں میجر چیز شوگر ہے. تو لوگ بند کس کو کیے جا رہے ہیں؟ گوشت کو, انڈے کو کیے جا رہے ہیں. جو اگر ایک پرہیز کرنا ہے نا آپ نے جوڑوں کے دردوں میں, جو ایک پرہیز کرنا ہے جی جی وہ آپ نے شوگر اور کاربس کم کرنے ہیں, اگر ایک پرہیز کرنا ہے. دوسرا کرنا ہے پھر یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا بیف کم کر دیں, تھوڑا سا یہ جو آپ پتوں والی سبزیاں تھوڑی کم کر دیں, یہ نیکسٹ اسٹیج میں ہے, لیکن پہلا اسٹیج وہ ہے. اور ونٹر میں چونکہ وہ آپ کو پسینہ تھوڑا کم آتا ہے تو اس میں جو نیچرل بھی جو اخراج ہوتا ہے ٹاکسنس کا وہ بھی کم ہو جاتا ہے, اس وجہ سے وہ کامولیشن زیادہ ہو جاتی ہے. ونٹر میں ویسے بھی دردیں تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں, اس لیے بڑھ جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, خواتین کے مسائل پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. پی سی اوز کا بہت آج کل مطلب بالکل کامن ہے, پولیسسٹک اووریز کا نا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ کیونکہ یہ آج کل میرے خیال ہے ایک ریسرچ کے مطابق شاید ہر 5 میں سے شاید 3 یا 4 کو ہے, مطلب پرسنٹیج اتنی زیادہ ہے. تو اس کا کیا صرف لائف سٹائل یا فوڈ سے تعلق ہے یا کچھ اور بھی اس کا ہے, اور اس کا کوئی سلوشن ہمیں ایسا بہتر دیں کہ گھروں پہ بیٹھی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ان کو اس کا کوئی پراپر فائدہ ہو سکے؟ پی سی او ایس کی ریشو خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے. اچھا, پی سی او ایس وہی کہ یہ ہارمونل امبیلنس ہے. اس کی عام سمٹم کیا ہے؟ عام سمٹم یہ ہے کہ جن خواتین کو, بچیوں کو خاص طور پہ, جن کا جو منتھلی ان کا سائیکل ہوتا ہے, مینسٹریشن سائیکل ہوتا ہے, وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. کبھی 15 دن بعد آ گیا, کبھی ہفتے بعد آ گیا, کبھی 3 ماہ نہ ہوا, وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. پہلی اس کی انڈیکیشن تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ ان کا جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے, موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ 2 بہت بڑی اس کی انڈیکیشن ہے پی سی او ایس کی. وہ شادی کرتی ہیں, کنسیو ہی نہیں ہوتا, یہ بڑا پرابلم ہے. یہ کنسیو ہی نہیں ہوتا, پھر یہ بہت بڑے پرابلم ہے. اچھا, اس کا اب ڈاکٹر کے پاس ہے, ان فیکٹ اس کا میڈیکلی کوئی علاج نہیں ہے. اچھا جی, میڈیکلی کوئی ایک ایسی میڈیسن نہیں ہے کھا لیں تو ٹھیک ہو جائے گا, ایسا کوئی نہیں. ڈاکٹرز تو اس بیس پہ 2 سال اپنے پاس بلاتے رہتے ہیں. وہ صرف اور صرف اس کے 2 علاج ہیں, میں بتاتا ہوں بعد میں. ٹھیک ہے, ابھی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے؟ سب سے بڑی ریزن اس کی فاسٹ فوڈ ہے اور لیٹ اٹھنا ہے. اب پوری قوم پوری رات جاگتی ہے, بالکل, صبح لیٹ اٹھتی ہے. جس کو یونیورسٹی آفس جانا پڑتا ہے اس دن مجبوراً اٹھتے ہیں, ادروائز نہیں اٹھتے. ناشتہ نہ کرنا بہت بڑی ریزن ہے کہ ناشتہ نہ کرنا ہے. اکثر بچے کیونکہ رات کو لیٹ کھا کے لیٹ سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں تو انہیں ابھی انرجی لیول جسم میں ایسا ہوتا ہے کہ انہیں فوڈ کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. دوسرا, جتنے بجے آفس یا یونیورسٹی یا کالج جانا ہے, جتنی دیر میں وہ تیار ہو کے بیٹھ سکتے ہیں گاڑی میں یا جس میں, اتنی دیر پہلے اٹھتے ہیں. کوئی 15 منٹ میں تیار ہو سکتا ہے, کوئی آدھا گھنٹہ, کوئی 1 گھنٹہ, اس سے پہلے نہیں اٹھتا. اچھا, جب آپ کم از کم 1-2 گھنٹے پہلے اٹھیں, کوئی پانی پئیں, چلیں پھریں, کچھ کریں, پھر آپ کو بھوک لگتی ہے نارمل, وہ ہوتا ہی نہیں. پانی پینے کا بھی موقع نہیں ملتا, جلدی جلدی ہلکا پھلکا شاور لیا یا تیار ہوئے تو چل پڑے, ناشتہ نہیں کرتے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 11-12 بجے کے قریب ان کا نا شوگر لیول شدید نیچے چلا جاتا ہے. اس وقت انہیں چھوٹا موٹا ناشتہ, چھوٹی موٹی فوڈ ان کو سیٹسفائی نہیں کرتی. پھر وہ ہیوی کیلوریک فوڈ لیتے ہیں, مطلب فرائیڈ فوڈ لیں گے, پھر گزارا ہوتا ہے. جیسے آلو کی چپس ہے, فرائیز ہیں, یا سموسا, پکوڑا, یا آج کل پاسٹاز ہیں, ساتھ ڈرنک انرجی کافی ساری, مطلب یہ لے کے پھر سیٹسفائی ہوتے ہیں. اچھا, اس سے وہ لے لیا انہوں نے 11-12 بجے, اس سے کیا ہوتا ہے, لنچ افیکٹ ہو گیا, لنچ ڈسٹرب ہو گیا. اب لنچ جا کے انہوں نے کرنا ہے کو 5-6 بجے پھر. اچھا, اس کے بعد رات جاگتے رہنا ہے تو لیٹ نائٹ ڈنر کرنا ہے. اچھا, اس میں پاسٹاز انہوں نے بہت زیادہ کھانا ہے, فاسٹ فوڈ بہت زیادہ کھانا ہے, ڈرنک بہت پینی ہے. یہ اس کا میجر ریزن ہے, اور ایکسرسائز کرنی کوئی نہیں. جو ڈرنکس ہیں اور پاسٹاز ہیں, یہ دونوں مل کے یہ پی سی او ایس کو بڑھا دیتے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی سسٹ بنتی یہ ہزاروں کی تعداد میں وہ چھوٹی چھوٹی سسٹ بن جاتی ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ 2 حل ہیں. ایک حل تو ہے کہ بیجوں سے علاج. اچھا جی, 4 قسم کے بیج ہیں جو اس کو مفید ہیں, لیکن پہلے مکمل فاسٹ فوڈ چھوڑنی پڑتی. مکمل فاسٹ فوڈ ڈرنک چکھنا بھی نہیں,
चेक खाना भी नहीं, 2 महीने में ठीक हो जाएगा। ठीक है, 2 महीने में पीसीओएस ठीक हो जाएगा, लेकिन फास्ट फूड चखनी भी नहीं, ना ड्रिंक लेना है, ठीक है, जूस भी नहीं लेने। जूस और ड्रिंक में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, एक ही चीज़ है। वो लोग जो उससे हेल्दी आते हैं वो जूस पिए जाते हैं, ठीक है, ये एक ही चीज़ है। नॉर्मल खाना खाना है, नॉर्मल खाने पे आ जाए। अभी को बहुत हम कीटो डाइट उस पर नहीं आ रहे। नॉर्मल खाना जो घर का पक्का खाना है, 3 टाइम नाश्ता उठ के सुबह करें, दोपहर का खाना, रात का खाना टाइम पर अर्ली खाएं, वो नॉर्मल खाना खाना शुरू कर दें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज वॉक ज़रूर करें। बीज 4 किस्म के हैं, कौन कौन से? अलसी, तिल, सनफ्लावर और पंपकन। अलसी, तिल, सनफ्लावर और पंपकन, ठीक है, ये 4 किस्म के बीज हैं। इनका होता है 1-1 चम्मच, इनके कम्बिनेशंस हैं, वो डाइटिशियन आपको बेहतर बताएगा, वो सारे उनको पता होता है कि 2 किस्म के बीज जो है ना वो रात को लेके 1-1 चम्मच भिगो देना है, सुबह उठ के उसको शेक करना है, बीजों को पानी में भिगो देना है, सो उसी में शेक करके उसको पी लेना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टार्ट करते हैं जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट हुआ उस दिन 2 किस्म के इस दफ़ा लेने हैं, 2 दफ़ा अगले पीरियड में। ठीक है, साथ आपने क्या करना है, दिन का 1 खाना आपने किनवा का खाना है। ठीक है, ये मिरेकल हो गया है। पाकिस्तान भर के जो डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो सारे किनवा सजेस्ट कर रहे हैं और बच्चियों की पीसीओएस ठीक हो रही, शुगर मैनेजमेंट में भी, वेट लॉस मैनेजमेंट में भी, और साथ पीसीओएस में भी। वो एक खाना किनवा एक सुपर फूड है, दाने होते हैं बाजरे जितने। ठीक है, ये इसका उर्दू नाम भी किनवा ही है, पंजाबी नाम भी किनवा ही है। 2009 में मैं पाकिस्तान में लेके आया था किनवा, जिया, एमरंथ, फॉक्सटेल मिलेट, इनके कोई मैं उर्दू नाम नहीं रखे, इनके यही नाम है। तो जो आपके पास भी अवेलेबल है? जी जी, मेरी रिसर्च यही मेरी रिसर्च है। ठीक है, अच्छा, तो उसमें virsapure.com.pk ऑनलाइन है, उसमें मिल जाते हैं सारे। ठीक है। अच्छा, वो किनवा जो है ना, उसको आप ये बीज होते हैं जैसे बाजरा है ना, तकरीबन ऐसे बीज होते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी सुपर फूड है, बहुत प्रोटीन इसकी अच्छी है, कम्प्लेक्स कार्ब्स है, और शुगर मैनेजमेंट में भी अच्छे हैं, वेट लॉस में भी अच्छे हैं। अच्छा, इनको क्या करना है, दिन का 1 मील किनवा का है। ठीक है, कभी इसको आप चावल की तरह इसकी खिचड़ी बना सकते हो, पुलाव बना सकते हो, बिरयानी बना सकते हो, या खाली बॉयल करके ऊपर दाल डाल के या दही डाल के, दूध डाल के दलिए की तरह भी खा सकते हो। यानी दिन में 1 दफ़ा आपने किनवा खाना है। ठीक है, कभी नाश्ते में, कभी दोपहर में, कभी रात में, लाजमी। ठीक है, और साथ वो बीजों वाला करना है। फास्ट फूड छोड़ दें, 2 महीने के अंदर अंदर पीसीओएस ठीक हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हर बंदा ये कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, एक्सरसाइज मैं कैसे करूँ? आपको ऐसा सोल्यूशन भी बताते हैं कि अच्छा अगर कुछ नहीं कर सकते तो 2-3 मिनट कोई एक ऐसा काम कर लें। मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, तो वो क्या ऐसा काम है और किस तरीके से वो ओवरकम कर सकता है 2 घंटे की एक्सरसाइज को या 1.5 घंटे की, और वो क्या फ़ायदा दे सकता है हमें? मुझे भी ये बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि टाइम नहीं है जी, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके पास 2 ज़िंदगी हैं। आपने एक ज़िंदगी में खाना पीना है, काम करना है, पैसे कमाने हैं। आपके पास एक और ज़िंदगी, उसमें जाके एक्सरसाइज कर लीजिएगा। अच्छा, मेरे पास असल में ज़िंदगी एक ही है, मेरे पास यही है ज़िंदगी, और वो भी एंड पे पहुंची हुई है। मैंने इसी में खाना पीना है, इसी में मैंने पैसे कमाने हैं, इसी में मैंने काम करना है, इसी में मैंने फैमिली बनानी है, इसी में मैंने वर्जिश करनी है, इसी में मैंने सारा कुछ करना है। मेरे पास दूसरा चांस नहीं है। आपके पास दूसरा है तो उसमें जा कर लीजिएगा। बल्कि आप 6-7 है, हो सकता है आपके साथ हो। एक में आप अच्छी फूड खा लीजिएगा, एक में योगा सीख लीजिएगा, एक में वॉक कर लीजिएगा, एक में पुरस्कून रह लीजिएगा। इस एज में आप पैसे कमा लेंगे। जिंदगी तो यही है ना, दिन 24 घंटे का ही है। और जो एक्टिव आपकी लाइफ है ना, वही आपकी यही चलनी है। 20 से लेके 60 साल तक एक्टिव लाइफ आपकी यही है, इसी में करना है, इसके बाद नहीं करना। जिंदगी सारी क्या हो रही है, अभी वक्त नहीं, अब वक्त नहीं। अच्छा, पहले आप अपने आप को यंग समझते रहते हैं। 35 को साल तक ना, बल्कि 40 साल तक हम समझते हैं यार वी आर टू यंग। ये हेल्दी लाइफ वर्जिश, ये बाबों की बात है, 50-60 साल की बात है। ये हमारा नहीं कि हम ये वो कीटो डाइट है, लो कार्ब डाइट है, हेल्दी फूड है। नहीं 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 नहीं, हमारा तो अभी खाने पीने का वक्त है, हमारा अभी ज़माना है हमारा। हमें क्या, वो ये समझते रहते हैं। उसके बाद उनका जिस्म हो जाता है आदी, आराम का आदी हो जाता है। वर्जिश होती नहीं उनसे, ना जिस्म में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ना कुछ करने को दिल करता है। फिर वो कहते हैं जी हमें कोई ऐसा मुरिंगा दे दे, ऐसा कावा दे दे कि बैठे रहे,
وہ پیے جائیں اور ہمارے سارے مسئلے وہ حل کر دیں. پھر وہ اس کی شارٹ کٹ کی تلاش میں لوگ پھر ان کو بیوقوف بناتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ انہیں کہتے ہیں بس یہ چھوڑیں جی سارا, بس یہ لے لیں ہو جائے گا. بھائی پورا ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں گے, اس کے ساتھ یہ چیزیں لیں گے تب فائدہ ہونا ہے, اور اسی میں آپ نے سارا کچھ کرنا ہے. اچھا جو ہی ایج آتی ہے نا 40-50 کی, اور پھر وہ انڈیکیشن آ جاتی ہے, کسی کو ہلکی سی ڈائبٹیز, کسی کو گھٹنوں میں, کسی کا فیٹی لیور کا, کسی کو بلڈ پریشر کا, کچھ نہ کچھ چمٹ جاتا ہے. اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اوہو اب تو وقت گزر گیا, اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, اب تو ہمیں بس میڈیسن سے گزارا کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ یہ ہماری پھر لائف ہوتی ہے کہ لوگ حیران ہو کے پوچھتے ہیں آپ 60 سال کے آپ کو شوگر نہیں ہوئی, ابھی آپ 55 سال کے آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہوا, آپ 50 سے اوپر ہے ابھی آپ پہاڑ چڑھ لیتے ہو. یعنی یہ لوگ حیران کن حد تک پوچھتے ہیں. بالکل دنیا میں 80 سال تک لوگ ایکٹیو رہتے ہیں, 90 کے بعد اپنے آپ کو بوڑھا کرنا شروع کرتے ہیں, 80 کے بعد تھوڑا تھوڑا شروع کرتے ہیں, ہمارے یہاں 50 کے بعد شروع ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ تو آپ کو ساتھ ساتھ ہی کرنا پڑے گا. اب یہ کہ اس کی شارٹ کٹ ہے, پھر یہ لوگوں کو اصل میں عادی بنانے والی بات ہے نا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں ویڈیو بناتا ہوں کہ 3 منٹ تو ہے نا آپ کے پاس, تو میں آپ کو 3 منٹ میں ایسی ایکسرسائز بتاؤں گا کہ آپ کے جسم کے ایک ایک حصے کی ایکسرسائز ہو جائے گی. اچھا 3 منٹ میں نہیں, 1 منٹ ہے, چلے 1 منٹ کی ایکسرسائز کرتا ہوں, اور 1 منٹ کی ایکسرسائز ایسی ہے کہ آپ کو بعد میں 10 منٹ سانس لینا پڑتا ہے. اچھا یعنی 1 منٹ کی ایکسرسائز ہے, اتنی ہیوی ہے. یس 1 منٹ کی. کتنا ٹائم ہے آپ کو؟ 5 منٹ ہے. اچھا جگہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, فرش پہ کر لیتے ہیں. اچھا وہ بھی نہیں ہے, دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر لیتے ہیں. وہ بھی نہیں ہے, بیڈ کے اوپر ایکسرسائز کر لیتے ہیں. اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ انفیکٹ 5 منٹ کے اندر آپ کے جسم کی اتنی ایکسرسائز ہو جاتی ہے جتنی روٹین میں آپ گھنٹہ واک کرتے ہو. اب میں نہیں کہتا یہ اس کی ریپلیسمنٹ ہے, وہ اپنی جگہ پہ اوپر ہے. صرف 5 منٹ میں ایسی ایکسرسائز, وہ پہلے ہوتی تھی نا سمپل, ایک وہ پی ٹی کر لی, 2-3 کر لی, نہیں اب وہ نہیں ہے. اب اس میں بڑی ایکسرسائزز ہیں, اس میں ایک ایسی سائنس نے ڈیولپ کی ہیں ایکسرسائزز, وہ ایسی ریسرچ کے بعد لے کے آئے ہیں کہ چند منٹ کے اندر آپ کی باڈی کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے, اور آپ دن میں کئی دفعہ کریں. انفیکٹ جو ہیلدی لائف سٹائل ہے نا, ہیلدی لائف سٹائل یہ ہے کہ دیکھیے میں صبح اٹھتا ہوں, میں پانی شانی پینے کے بعد باقی سارا تھوڑا ٹائم میں آدھا گھنٹہ عام طور پہ نا, کم از کم 15 منٹ کے آدھا گھنٹہ میں ساری ایکسرسائز کرتا ہوں. اچھا اس میں وہ وارم اپ بھی ہیں, کرنچز بھی ہیں, اسکواٹس بھی ہیں, رشین ٹوسٹ بھی ہیں, ماؤنٹین رن بھی ہیں, پھر یوگا ہے اس کے بعد, یہ میں ساری کرتا ہوں آدھا گھنٹہ. اس کے بعد میرا کمرہ اوپر ہے, دن میں 25 سے 30 دفعہ اسٹیئر چڑھتا ہوں, کم از کم 25 سے 30 دفعہ منیمم میں. اور شام کو 1 سے 1.5 گھنٹہ میں تیز واک کرتا ہوں, برسک واک کرتا ہوں, اور کمفرٹیبل رہتا ہوں, میں ایزی رہتا ہوں. اچھا یہ اگر آپ نے نہیں کرنا نا, دوسرا کیا ہے کہ سارا دن آپ بیٹھے ہو, آپ صرف اور صرف 15-20 منٹ جم جا کے نا لوگوں کو نا مسل دکھاتے ہو جی میں جم کر کے آیا. سارے دن کی ایکٹیویٹی بہت امپورٹنٹ ہے. ہر گھنٹے کے بعد اٹھنے کی, موو کرنے کی جی صلاحیت کریں. دیکھیے کام آگے ہیں, بیٹھنے کے کام ہے, آپ کریں گے, کمپیوٹر کے بیس کام ہی ہے سارے نا, وہ کریں آپ, لیکن اپنے آپ کو ایکٹیو بھی تو رکھیں نا, نیچر کے ساتھ تو رہیں. اور ویکینڈز کے اوپر لمبا سونا یاشی نہیں ہے. سفر میں کیا ہوتا ہے, 4 گھنٹے سفر کر رہے ہیں آپ لمبے آئے, اور راستے میں کہیں بریک کرنا ہے, وہاں پھر جا کے بیٹھ گئے, کھا پی لیا, پھر بیٹھ کے پھر گھر میں بیٹھ گئے. او بھائی آئے ہو, میں آپ کو کلیہ بتاتا ہوں, میں پچھلے دنوں میری ویڈیو پہ اس کی, میں اسلام آباد گیا, جاتے ہوئے میں ہر انٹرچینج کے اوپر رکا ہوں, کہیں 5 منٹ 5 منٹ اتنا رک کے ہلکی واک, کوئی کھایا پیا کچھ, ایک بڑے بھیرے پہ جا کے میں نے پورا آدھا گھنٹہ واک کی, اس کے بعد کھانا, تھکاوٹ نہیں ہوئی. اگر آپ چاہتے ہیں سفر کی تھکاوٹ نہ ہو تو درمیان میں وقفہ کر کے تھوڑی واک کریں, ایکسرسائز کریں, تھکاوٹ نہیں ہوگی. مسلسل سفر کر کے آئیں گے, گھر جا کے اتنا اکٹھا کھا لیں گے, پھر میں سے نہیں ہلا جاتا, پھر لیٹ جانا, تھکاوٹ ہو گئی. جتنا آپ چلتے پھرتے تھکاوٹ اتنی کم ہوتی ہے, جسم میں ایکٹیویٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے PCOS کی تو بات کی تھی خواتین کے, مردوں کا ایک بڑا مسئلہ سپرم کاؤنٹ کا, اس کے لیے آپ بیسٹ سولوشن کیا سمجھتے ہیں؟ ایک نارمل میڈیکیشن تو ہوتی ہے, لیکن میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کوئی ٹریٹمنٹ, کوئی فروٹ وغیرہ کا یا مورنگا سے, کہ سپرم کاؤنٹ کا مسئلہ بھی آج کل بہت ہے. دیکھیں یہ ساتھ آ رہا ہے اور لوگ رو کے بتا رہے ہوتے ہیں, سپرم کاؤنٹ بھی اور اریکٹائل ڈسفنکشن بھی, دونوں ہی. جیسے لڑکیوں میں PCOS ہو رہا ہے, مردوں میں یہ ہو رہا ہے.
ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی فوڈ ٹھیک کر لیں, جو میں نے بتائی ہیلدی لائف اسٹائل کی کر لیں. دوسرا اس میں نائٹرک آکسائڈ رچ فوڈ لیں. اچھا, نائٹرک آکسائڈ کسی فوڈ میں ہوتا نہیں, یہ ایل آرجنین اور ایل سٹرولین 2 امینو ایسڈ ہیں. یہ 2 امینو ایسڈ فوڈ میں ہوتے ہیں. انار کے اندر بہت ہیں, یہ ہمارے سامنے پڑا ہے انار, اس کے اندر بہت ہے. اچھا, سٹرس کے اندر بھی ہے. سب سے زیادہ یہ شوگر بیٹ کے اندر ہے, سب سے زیادہ. پھر چکندر کے اندر بہت, وہی چکندر کے اندر بہت ہے. پھر واٹر میلن کے اوپر, تربوز کے اندر بہت ہے. تربوز کو ویاگرا کہا جاتا ہے. اچھا, یس, تربوز, اس کے بعد خربوزہ بھی, ٹھیک ہے, سیب کے چھلکے میں بھی. لیکن جو ٹاپ کی چیزیں ہیں وہ چکندر اور یہ تربوز, ان دونوں کا جوس یا ایز سچ. انار بہت زبردست چیز. ان کو جب ہم لیتے ہیں نا, ان کے اندر ایل آرجنین اور ایل سٹرولین موجود ہے. یہ جسم میں جاتے ہی نا نائٹرک آکسائڈ بنا دیتا ہے. نائٹرک آکسائڈ کیا کرتا ہے کہ ہماری جو شریانیں ہیں نا خون کی, ان کے اندر ہوتی ہے ایپیتھیلیل لیئرز ہوتی ہیں. وہ جو لیئرز ہے نا, وہاں پہ نائٹرک آکسائڈ جب جاتا ہے تو وہ جب یہ سٹرولین جاتا ہے تو وہاں نائٹرک آکسائڈ بنتا ہے. وہ شریانیں کھول دیتا ہے. شریانیں کھول دیتا ہے, بلڈ پریشر نیچے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, بلڈ پریشر نیچے آ جاتا ہے, ساتھ ہی آپ کی اریکٹائل ڈسفنکشن بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ نیچرل وے ہے, یہ نیچرل وے ہے, وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. تربوز اور چکندر یہ 2 چیزیں بہترین علاج. ٹاپ پہ انار بھی. اچھا, پھر اس میں یہ چیزیں مورنگا کے اندر بھی موجود ہیں. مورنگا لیں, اس کے اندر بھی. اچھا, پھر یہ اسپرم کاؤنٹ بڑھانا ہے نا, اس کے لیے یہ مورنگا جو ہے نا, اس کا بیج بھی اور مورنگا کے پتے بھی, ان کی سٹڈیز ہیں کہ یہ اسپرم کاؤنٹ بڑھا دیتی ہیں. ریگولر جب آپ لیتے ہو انہیں, لیکن بیج کو آپ بہت ریگولر نہیں لے سکتے. بیج کو آپ ہفتہ 10 دن لیں, پھر چھوڑ دیں, وقفہ دیں, پھر لیں, وہ اس طرح کریں. تو اس سے آپ کے نا سپرم کاؤنٹ بڑھتے ہیں. پھر یہ کہ آپ نے وہ سنا ہوگا جنکو بالا, یہ جڑی بوٹیاں ہیں, وہ کرتی ہیں. پھر اس کے علاوہ پھر یہ جو سلاجیت ہے, اس کو بڑا نا نیگیٹیولی پروپوگیٹ کیا گیا ہے, لیکن ان فیکٹ وہ سپرم کاؤنٹ کو بھی بڑھاتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو یہ جو فوڈز ہیں نا, یہ آپ کے سپرم کاؤنٹ بھی بڑھاتی ہیں. آپ اپنا نائٹرک آکسائڈ لیول بہتر کریں. اور اگر آپ کچھ بھی نہیں آپ کو کھانے کو اویلیبل کہتے ہیں میں نہیں کچھ کھا سکتا, پھر ورزش کریں. ورزش بھی بڑھاتی ہے؟ جی, ورزش بھی بڑھاتی ہے. اچھا, یہ ورزش بڑھتی ہے نا, اس سے آپ کا نائٹرک آکسائڈ لیول بڑھتا ہے, پھر اس سے سپرم کاؤنٹ بھی بڑھتا ہے. یہ تو بڑا بہترین آپ نے مطلب سیدھے علاج بتا دیا. لوگ تو اس کے لیے کئی سال لگے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا میڈیسن لیتے رہتے ہیں. جہاں ضرورت ہے میڈیسن ضرور لیں, لیکن ساتھ اس کے یہ نیچرل بھی کریں, یہ بھی ہیلپ کرے گی آپ کو. ظاہر ہے نیچرل کا جو سولوشن ہے وہ سب سے بہتر ہی ہوتا ہے. اور سب تھینک یو ویری مچ کہ آپ فیصل آباد سے اسپیشل آئے, ہمارے لیے آپ نے ہمیں ٹائم دیا. لاسٹ میں چاہوں گا کوئی ایک ایڈوائز ینگ جنریشن کو, یوتھ کو آپ کچھ بھی دینا چاہیں پلیز. سب سے آسان کام ہوتا ہے, دنیا کا کامیاب ترین مرد بھی اور ناکام ترین مرد بھی نا مشورہ دینے میں, ایڈوائز کرنے میں نا ذرا نہیں جھجکتا. میں صرف یہی کہوں گا کہ میری بھی موٹیویشن وہی ہے کہ یو آر نیور لیٹ. جب بھی آپ شروع کر دو نا, تو وہ کہ آج تک نہیں کر سکا کوئی بات نہیں, آج تو کر لو گے نا, کل کر لو گے, ایک دن اور لیٹ ہو جاؤ گے. یو آر نیور لیٹ. جو آپ نے کرنا ہے زندگی کی رعنائیاں بانٹنے میں ہے, دینے میں ہے, لینے میں نہیں ہے. خوش رہے. بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے. اینڈ ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ. تھینک یو.